بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم منطق کا چوتھا سبق جو ہے وہ شروع کریں گے، اور پچھلے دن یعنی کل پرسوں ہم علم کے 5 معنی ہم نے ذکر کیے ہیں۔ اس میں سے 4 معنی جو ہے وہ حکماء کے نزدیک ہے، اور 5واں معنی جو ہے وہ متکلمین ہیں۔ متکلمین اس کو کہتے ہیں جو اسلام کی دفاع کے لیے دلائل پیش کرتے ہیں، چاہے وہ معتزلہ ہو یا اہل سنت والجماعت جو بھی ہو، وہ ان کے نزدیک ہے۔ لیکن ماتریدیہ کے نزدیک یہ ایک ایسا صفت ہے کہ جو ذات کے ساتھ ہے، یعنی صفت بسیطہ ہے، ذاتی اضافت ہے، اور اس کو تعبیر کرتے ہیں صفت انجلائیہ سے، اور یہ عالم متصف ہوتا ہے اس کے ساتھ جس طرح متصف ہوتا ہے دوسری صفات کے ساتھ، مثلا شجاعت ہے، حلم ہے، انسان کے ساتھ متصف ہے، انسان اس کے ساتھ متصف ہے، اس طرح عالم بھی اسی طرح ہے، یہ ایک صفت انجلائیہ ہے۔ پھر اس علم کی تقسیم کرتے ہیں تصور اور تصدیق کی طرف۔ علم یا تصور ہے اور یا تصدیق ہے، یعنی علم کی 2 قسمیں بیان کی ہے کہ علم ایک تصور ہے اور ایک تصدیق ہے۔ تصور اس کو کہتے ہیں کہ جس کے ساتھ وَأَمَّا التصدیق فَهُوَ الْإِدْرَاكُ الْخَالِي عَنِ وَأَمَّا التصور وَأَمَّا التصور وَأَمَّا التصور فَهُوَ الْإِدْرَاكُ الْخَالِي عَنِ الْحُكْم، وہ علم ہے کہ جس میں حکم نہ ہو۔ والمراد بالحکم، ابھی حکم یہاں پر حکم ذکر ہوا تو حکم کا معنی کیا ہے؟ تو اس کو کہتے ہیں نسبت و امرن، کہ نسبت ہو ایک کام کا الی امرن، نسبت ہو ایک کام کی الی امرن دوسرے کام کی طرف، ایجاباً او سلباً، یا وہ کام اس کے لیے ثابت ہو یا وہ کام اس کے لیے ثابت نہ ہو۔ وَإِنْ شِئْتَ قُلْتَ، اور آپ اس طرح بھی کہہ سکتے ہیں ایقاعاً و انتزاعاً، ایقاع کہ یہ کام واقع ہے یا واقع نہیں ہے یا اس سے منتزع ہے۔ وَقَدْ يُفَسَّرُ الْحُكْمُ، اور کبھی تفسیر کی جاتی ہے حکم کی بِوُقُوعِ النِّسْبَةِ وَلَا وُقُوعِهَا، کہ ان کے درمیان نسبت ہے یا نہیں ہے۔ کما اذا تصورتا، جس طرح آپ نے تصور کیا زید کا وحدہ اکیلا، او قیاما، یا قیام کا وحدہ اکیلا، من دون ان تثبت القیام، بغیر اس کے کہ آپ قیام کو ثابت کرے، لزید او تسلبہ عنہ، یا اس کو زید سے نفی کر دے۔ مثلا ہم کہیں کہ زید قائم، زید کھڑا ہے۔ زید کھڑا ہے میں ایک حکم ہے کہ زید کے لیے آپ نے کھڑا ہونا ثابت کیا ہے، تو اس کو کہتے ہیں ایجاب یا ایقاع، ایقاع النسبت، اور یہ آپ وقوع النسبہ او لا وقوعها سے تعبیر کر سکتے ہیں۔ تو یہاں پر میں آپ کو یہ بتا دوں کہ ہم اس بات ایجاب اور ایقاع، یہ تینوں کا مطلب یہ ہے کہ یہ ایک حکم کو دوسرے کے لیے، ایک چیز کو دوسرے کے لیے ثابت کرنا، ایک چیز کو دوسرے کے لیے ثابت کرنا، اس کو اس بات ایجاب اور ایقاع ان تینوں سے تعبیر کر سکتے ہیں۔ لیکن اگر نفی کرنا ہے کسی چیز کو دوسرے سے، ایک نسبت کو دوسری نسبت سے، تو اس کو کہتے ہیں، یا نفی کو سلب کہتے ہیں، اور یا انتزاع، آپ اس سے تعبیر کر سکتے ہیں۔ سلب، نفی، سلب اور انتزاع، یہ تینوں ایک چیز ہے۔ اس بات، ایجاب اور ایقاع، یہ تینوں ایک ہی چیز ہے۔ یہ اصطلاحات آپ کو یاد رکھنی ہے، اس لیے کہ آگے جا کے یہ اصطلاحات بار بار آئیں گے اور پھر ہمیں پتہ نہیں چلے گا، تو اس وجہ سے اس کو یاد کرنا ہے۔ تو اس کتاب میں علم کی تقسیم ہے، علم ایک تصور اور ایک تصدیق کی طرف۔ پھر تصور جو ہے وہ ادراک ہے، یعنی وہ علم ہے جو خالی ہو عن الحکم، جس میں حکم نہ ہو۔
والمراد بالحکم، اور حکم سے مراد کیا ہے، یا جس میں حکم نہ ہو تو حکم سے مراد ہے نسبت امر الی امر، کہ نسبت ہو ایک کام کے دوسرے کام کی طرف، ایجاباً کہ اس کو آپ اس کے لیے ثابت کر دیں، او سلباً یا اس سے سلب کر دیں، وَإِن شِئْتَ اور آپ اگر چاہے، قلتا اس طرح بھی آپ کہہ سکتے ہیں ایقاعاً و انتزاعاً کہ اس حکم کو آپ نے واقع کر دیا یا منتزع کر دیا. وقد یفسر اور کبھی کبھی اس کی تفسیر یعنی حکم کی وقد یفسر الحکم، حکم کی تفسیر کی جاتی ہے بوقوع النسبت ولا وقوعها، کہ یہ حکم جو ہے یہ واقع ہے، قیام زید کے لیے واقع ہے یا واقع نہیں ہے، ان دونوں کے درمیان جو نسبت ہے وہ واقع ہے یا نہیں ہے. ابھی اس کی تشریح کر رہے ہیں، کما اذا تصورتا جس طرح آپ نے تصور کیا، زید زید کا اکیلا نسبت نہیں ہے بیچ میں، وحدہ اکیلا، او قیاما وحدہ یا قیام کا، من دون بغیر اس کے، من دون ان تثبت القیام لزید او تسلبه عنہ، یعنی من دون الحکم، من دون الحکم، اور حکم کس کو کہتے ہیں، ایجابا نسبت امر الی امر آخر، ایجابا او سلبا، وان شئت قلت ایقاعا و انتزاعا. یہ تو ہے تصور کہ اس میں ایک نسبت حکم نہ ہو، اور حکم سے مراد یہ کہ نسبت امر الی امر آخر ایجابا او سلبا اس میں نہ ہو، اور ایقاع اور انتزاع نہ ہو. اور کبھی کبھی اس کی تفسیر کس کی جاتی ہے، وقوع ولا وقوع. امور متعددہ جو ہے ابھی ہم تصور اور تصدیق کو بیان کریں گے کہ کیا تصدیق ہے اور کیا تصور ہے. تو مفرد یہ ہے تصور کی پہلی قسم. اگر متعدد ہو تو ان کے درمیان نسبت نہیں یا ہے، نہیں تو یہ بھی تصور ہے. اگر ہے، اگر نسبت ہے تو نسبت تام ہے یا ناقص ہے. ناقص ہے تو مرکب ناقص کی 5 قسمیں، مرکب ناقص کی 5 قسمیں، یہ بھی تصور ہے. اگر تام ہے تو تام میں سے انشاء ہے، انشاء ہے یا خبر ہے. ابھی انشاء ہے تو اس کی 10 قسمیں ہیں، انشائیہ 10 قسمیں ہیں، وہ بھی تصور ہے. مفرد بھی تصور، متعدد اور اس میں نسبت ہو تو یہ بھی تصور. نسبت ہے یا نسبت نہیں ہے، نسبت نہیں ہے، نسبت ہے لیکن تام ہے یا ناقص ہے، ناقص ہے تو مرکب ناقص تصور کی 5 قسمیں یہ ہو گئی. اگر پھر یا خبر ہے یا انشاء ہے، اگر انشاء ہے تو تصور کی 10 قسمیں، تو انشاء کی 10 قسمیں یہ بھی تصور ہے. خبر ہے تو خبر جو ہے یہ مع الحکایت ہے، مع الحکایت، اور یا بدون الحکایت ہے. اگر بدون حکایت ہے تو یہ تخیل ہے، اور یہ تخیل جو ہے یہ بھی تصور کی قسم ہے. یہ تصور اصطلاحی ہے، یہ آپ ذہن میں رکھیں کہ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اس میں حکم نہ ہو، حکم نہ ہو، ایقاع اور ایجاب یعنی ایجاباً اور سلباً نسبت نہ ہو ان کے درمیان ایک چیز کی دوسری طرف. وہ تصور ہے جو ہم اکثر کہتے ہیں کہ یار میرا تصور یہ ہے، میرا خیال یہ وہ تصور نہیں ہے. یہ اصطلاحات منطق ہے. اگر مع الحکایہ ہے، مع الحکایہ ہے تو مع الانکار ہے، مع الانکار ہے یا بدون انکار ہے.
اگر معال انکار ہے تو تکذیب ہے، اگر بدون انکار ہے، بدون نسبت ہے، تام ہے، خبر ہے، مع الحکایہ ہے، بدون انکار ہے، پھر اس میں 3 حال ہے۔ جانب مخالف کا احتمال ہے یا نہیں ہے۔ اگر جانب مخالف کا احتمال ہے، جانب مخالف کا احتمال ہے، تو جانب مخالف کا احتمال ہے۔ اگر نہیں ہے، اگر جانب مخالف کا احتمال نہیں، اگر ہے، جانب مخالف کا احتمال ہے، تو 3 حال سے خالی نہیں ہے، یا برابر ہے، یا کم ہے، اور یا زیادہ ہے۔ جانب مخالف کا احتمال کم ہے، برابر ہے، یا زیادہ ہے۔ اگر جانب مخالف کا احتمال کم ہو تو اس کو کہتے ہیں ظن، اور یہ تصدیق کی قسم ہے، یہ تصدیق کی قسم ہے۔ اگر جانب مخالف برابر ہو تو اس کو کہتے ہیں شک، یہ تصور ہے۔ اگر جانب مخالف کا احتمال ہو اور زیادہ ہو تو اس کو کہتے ہیں وہم۔ اگر جانب مخالف کا احتمال نہیں ہے، جانب مخالف کا احتمال نہیں ہے، تو اب یہ 2 حال سے، تو اس کو کہتے ہیں جزم بالحکم۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ جزم بالحکم۔ اس کو کہتے ہیں جزم بالحکم۔ اس کو جزم بالحکم کہتے ہیں۔ ابھی یہ جزم بالحکم جو ہے، یہ یا ثابت ہے اور یا غیر ثابت ہے۔ غیر ثابت ہے تو تقلید ہے۔ اس تقلید کی بھی 2 قسمیں ہیں، ایک ہے تقلیدی، اگر واقع کے مطابق ہو تو اس کو کہتے ہیں مصیب، اگر واقع کے مطابق نہ ہو تو تقلیدی مخطئ۔ اور تقلید اس لیے غیر ثابت اس لیے ہے کہ اگر آپ کو کوئی شک میں ڈالنے والا، کوئی آپ کو شک میں ڈالے اور وہ مشکک کے شک ڈالنے سے وہ زائل ہو تو اس کو کہتے ہیں تقلید۔ اگر مشکک کے شک ڈالنے سے وہ زائل نہ ہو، اگر ثابت ہو تو یا تو واقع کے مطابق ہے اور یا واقع کے مطابق نہیں۔ اگر واقع کے مطابق نہیں ہے تو آپ اس کو کہیں گے جہل مرکب۔ اگر واقع کے مطابق ہے تو اس کو کہیں گے آپ یقین۔ اس کو کیا کہیں گے؟ یقین۔ پھر اس یقین کے، اگر یہ یقین یا تو دلیل سے ثابت ہے، نمبر 1، نمبر 2 یا مشاہدے سے ثابت ہے،
اور یا تجربے سے ثابت ہے، مشاہدے سے یا دلیل سے اور یا مشاہدے سے۔ اگر دلیل سے ہو تو اس کو کہتے ہیں علم الیقین، مشاہدے سے ثابت ہو تو اس کو کہتے ہیں عین الیقین، اور اگر تجربے سے ثابت ہو تو اس کو کہتے ہیں حق الیقین۔ تو یہ قسمیں جو ہے جو ثابت ہے، تقلید، جہل مرکب اور یقین اور ظن، یہ 4 قسمیں جو ہے یہ تصدیقی قسمیں ہیں، اور باقی یہ 1 2 7 17 18 19 20 اور 21، یہ 21 قسمیں جو ہے یہ تصور کی قسمیں ہیں کہ مرکب ناقص جو ہے وہ بھی تصور ہے، انشائیہ بھی کہ 10 قسمیں، امر نہیں استفہام تمنی ترجی وہ بھی تصور کی قسم، تخیل جس میں حکایت نہ ہو تو وہ بھی، اور اگر تکذیب کسی کی تکذیب کرے تو وہ بھی انکار ہے، اور اگر جانب مخالف کا احتمال ہو اور جانب مخالف جو خبر تام اس میں آپ جانب مخالف کا جو احتمال ہے وہ زیادہ ہے تو یہ وہم ہے، اگر برابر ہے تو شک ہے، تو یہ بھی تصور کی قسم ہے۔ اگر جانب مخالف کا احتمال کم ہو تو اس کو کہتے ہیں ظن، اور ظن جو ہے یہ تصدیق کی قسموں میں سے ہے۔ تو یہ تصور اور تصدیق کو میں نے اس نقشے کے ذریعے سے آپ کو سمجھایا، انشاءاللہ یہ نقشہ آپ کو عمر بھر اگر آپ چاہیں تو آپ کو یاد رہے گا۔ اور اس کے لیے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ تصور جو ہے، تصور کے لیے اصطلاحات آگے کتابوں میں قطبی میں یا اس کے لیے جو اصطلاحات استعمال ہو رہے ہیں اس کو بعد میں انشاءاللہ اسی کتابوں کے حساب سے پڑھیں گے۔ تو یہ ہے آج کا ہمارا سبق، کل تک کے لیے اجازت چاہتے ہیں، اللہ حافظ۔